ایک یہ پانی ہے، ایک نہر فرات تھی، پانی ہوتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، ظلم و ستم سے ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ مگر اس خاندان نبوت کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، رنج نہیں تھا، اطمینان تھا، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ تھا۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ قربانی کی داستان مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم پر بھی کچھ آزمائشیں آ جائیں، ہم پر بھی کچھ تکلیفیں آ جائیں، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں، پنجتن کا غلام کہتے ہیں، کربلا والوں کی نیاز بھی بناتے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو واویلا کرتے ہیں۔ صبر کیجئے، یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کچھ پیاس بھی لگے اور امام حسین اور ان کے قافلے والوں کی یاد بھی آئے۔ کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ تو اس مہینے میں روزے رکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس مہینے کے روزوں کے فضائل کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کے حبیب، طبیبوں کے طبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو کیوں نہ اس مہینے میں خوب روزے رکھے جائیں۔ ہماری یہ دعوت کو قبول کیجئے، نیت کیجئے، جتنے ہو سکے روزے رکھیں۔ ہر روز کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کا آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سال کا جو ابتدا ہے، جی ہاں، ہمارے اسلامی سال کا یہ ابتدا ہو رہا ہے، اللہ آنے والا سال ہمارے لیے مغفرت کا، رحمتوں اور برکتوں کا سال بنا دے۔ امام حسین سبحان اللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ فرام دا ڈے ون، آپ کی جب ولادت ہوئی نا تو ولادت بھی باکرامت تھی۔ جی ہاں، راکب دوش مصطفیٰ آپ کو کہا جاتا ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا پیارا لقب ہے آپ کا۔ راکب کہتے ہیں سواری کرنا والا، دوش کہتے ہیں کاندھوں کو، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ اللہ، ایک بار امام حسن نبی پاک علیہ السلام کے کاندھے پر تھے تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے برخوردار، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری محبت بھری بات فرمائی، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ کیا محبتیں تھیں اور کیا پیار تھا۔ اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ 4 شعبان المعظم، ایک روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن پیدا ہوئے۔ اور اب ذرا سنتے ہیں کہ جب ان ظالموں نے ظلم و جفا کی آندھیاں چلائیں، پیاسوں کے گلے کاٹے، امام حسین نے 10 محرم الحرام ایک تاریخی خطبہ بھی دیا۔ مگر کہتے نا کہ جب انسان لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا لالچ، نفس و شیطان اس قدر بھی انسان کو سخت دل کر سکتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہو، اسی نبی کے نواسے کو سب شہید کر دیا جائے، اسی نبی کی آل کو اس بے دردی سے شہید کیا جائے۔ علی اصغر کے بارے میں تو سوچیے رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی عمر 6 ماہ تھی مگر انہیں بھی پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کبھی کائنات میں یہ منظر آسمان نے نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول خون کے اندر ڈوب کر ریت پر ان کی مبارک جسم پڑے ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، مگر یہ اس کائنات نے دیکھا ہے۔ ایک طرف نبی پاک فرمائے کہ میری اہل بیت، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری جو عطرت ہے، میری جو آل ہے، وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا یعنی ان کے دامن کو تھام لے گا وہ پار ہو جائے گا۔ اور ایک طرف نبی پاک کا امتی کہلانے والے، ذرا غور کیجیے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے ظلم ہوتا نا تو شاید بات سمجھ آ جاتی، مگر یہاں کلمہ بھی تھا، یہاں نماز بھی تھی، یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بھی تھا، مگر اقتدار کا نشہ، مگر دولت کی لالچ اس نے ایسا اندھا کر دیا کہ جن لبوں کو نبی پاک نے چوما ان لبوں کو پانی نہ دیا،
جن جن رخساروں کو نبی پاک نے چوما ان کو خون میں نہلا دیا. ذرا غور کیجیے یہ لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کیسے حاصل کریں گے. مگر یہاں مجھے اور آپ کو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کہتے ہیں نا, انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم نہیں ہو سکتا, مجھے تو, میں نمازی بھی ہوں, میں عبادت گزار بھی ہوں, میں دیندار آدمی ہوں, میرا ایمان مضبوط ہے. نہیں جناب, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب لالچ آتی ہے, شیطان غالب ہو جاتا ہے, نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, پھر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, لیکن چونکہ ہمارا ایشو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا, اخبارات کو جب پتہ چلتا ہے یا نیوز آتی ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 5-6 سال کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے. کیا وہ انسان ہے یا کوئی وحشی درندہ ہے؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہی ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان جب غالب آ جائے, جب نفس و شیطان انسان پر سوار ہو جائے تو کبھی کبھی انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں. یعنی آج 1450 سال کے قریب وقت گزرنے کے بعد بھی عقل نہیں مانتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا نواسہ رسول کو شہید کرے, اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہنے والا ان کی آل اور ان کی خاندان کو اس طرح تکلیف پہنچائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہی بات ہے, اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے, نفس کی شرارتوں سے بچائے, دنیا کی محبت سے بچائے. آج بھی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کو مار دیتا ہے, اپنی والدہ کو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں, اپنے والد کو, معاذ اللہ بیٹا والد کو قتل کر دیتا ہے. کیا یہ واقعات آپ نے نہیں سنے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن وہی دین سے دوری, وہی شیطان کے وار, وہی بری گیدرنگز, وہی ماحول برا. اللہ کرے کہ اس واقعے سے میں اور آپ یہ درس اپنے لیے بھی لیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بچے رہنا ہے, ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہمیں دین سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں, جو دنیا کی رنگینیوں میں گم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ وہ چہرے تھے. امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے نا تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے ایسے انوار نکلتے, ایسا نور نکلتا کہ قرب و جوار نور بار ہو جاتے, یعنی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. فائنلی آپ کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا گیا. اب آپ کے سر انور سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا, سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کے قافلے کو 11 محرم الحرام کو جب کوفہ پہنچایا گیا, شہدائے کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا. یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا. گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا. اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے زوجہ, میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں, دیکھ میں حسین بن علی کا سر تیرے لیے لایا. اللہ اکبر. اس کی جو زوجہ تھی وہ سعادت مند تھی. وہ کہتی تجھ پر خدا کی مار, لوگ مال و دولت لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے. خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. اس کا نام نوار تھا. وہ عورت اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس آ کر جب بیٹھی تو کیا دیکھا کہ خدا کی قسم وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا. جس برتن میں امام حسین کا سر انور تھا, آسمان سے ایک نور اس طرح برس رہا تھا جیسے آسمان سے ایک نور کا ستون ہے. اور لیکن کہتے ہیں نا, آنکھوں پر جب پردہ آ جائے, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہ خالد بن یزید نے توبہ کی, نہ ان لوگوں کا ذہن پلٹا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. صبح ہوئی تو خالد بن یزید یہ سر ابن زیاد کے پاس لے آیا. اللہ اکبر. دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس کس طرح انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے. اب ہوا کیا
کہ یہی خولید بن یزید، اس کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کا انجام جب برا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیتا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الوہادی فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی نے جو قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مختار نے حکم دیا کہ کربلا کے اس لشکر میں، جو یزید کے سپہ سالار کے لشکر میں جو بھی شریک تھا، وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یعنی جو امام حسین کے مقابلے میں لشکر آیا تھا اس میں جو جہاں ملے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جو جفا شعار تھے، بڑے بڑے سورما تھے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا وہاں مار دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولید بن یزید یہ وہی ظالم ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیا بھی گرفتار کر کے جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، پھر آگ میں جھونک دیا۔ ظالم کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ یاد رہے کہ 6000 وہ کوفی جو امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اماں نہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا۔ جی ہاں جناب، اصل سزا تو بروز قیامت ہوگی نا۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ کیسے نبی پاک کو منہ دکھائیں گے کہ سرکار کے نواسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے گھر بار کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور آگے سنیے، جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، جب سر انور اس کے قریب سے گزرا تو سر پاک سے سبحان اللہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ کہف کی آیت سر انور تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، امام حسین کی جس وقت شہادت ہوئی آپ اس وقت سجدے میں ہیں، وہاں پیغام دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جب نیزے پر آپ کا سر اقدس لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا میسج ہے، کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے لکھی نا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یزید پلید کے ناپاک لشکر
جب یہ لشکر کے لوگ جو تھے شہدائے کربلا کے پاکیزہ سروں کو لے کر جا رہے تھے، ایک منزل پر ٹھہرے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ کھجور کا شیرہ پینے لگے، اور ایک روایت میں کہ وہ شراب پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ اللہ اکبر! یہ جملہ ہی کتنا ڈرا دینے والا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ان ظالموں کے اس ظلم کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مگر آج جو آل رسول ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، اے غلامان رسول، ہمیں سرکار کی آل سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ انہی کا صدقہ تو ہم کھا رہے ہیں نا، نبی پاک کا دیا کھا رہے ہیں، تو سرکار کی آل، سرکار کی اولاد کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب جب یہ سر انور لے کر جا رہے تھے تو قریبی ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب تھا جو غیر مسلم تھا۔ راہب کہتے ہیں غیر مسلموں کے جو یوں سمجھیے کہ پریسٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے گرجا گھر سے جب یہ اندر سے سر انور باہر دیکھا تو بتایا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر آئے ہو۔ تم ہو تو لالچی، ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے یہ سر میرے پاس رہے، تم 10,000 اشرفیاں لے لو، ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو۔ ویسے ہی لالچی تھے، غلط کام تو کر کے آئے تھے، قبول کر لیا۔ راہب نے وہ سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھا، دیکھتا رہا، اور ایک نور بھی اس پہ برستا ہوا دیکھتا رہا۔ راہب نے وہ رات رو رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر جا کر اپنا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ یعنی دیکھیے، سر انور کی برکتوں سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، مگر جن کے دلوں پر مہر ہے ان ظالموں میں نرمی نہیں آ رہی، انہیں پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ استغفر، یہ بہت، میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ کرے میں اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے کر دوں کہ یہ لالچ اقتدار کی ہو، مال کی ہو، ہوس ہو، شیطان کے وار ہوں، وہ انسان کو اتنا سخت دل کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شقاوت قلبی سے بچائے، مجھے اور آپ کو شیطان کے ان واروں سے بچائے کہ کبھی ہمارے دل پر اپنے آپ سے مطمئن کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے نامور لوگوں کو کس طرح بربادی اور تباہی ان کی ہوئی ہے۔ شیطان کی بات لے لینا، وہ کتنا بڑا عالم تھا، وہ فرشتوں کا بھی استاد مانا جاتا تھا، مگر ایک تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ مردود قرار پایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، امام حسین اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں عطا کرے، ان کے صدقے رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں جو مال و دولت یزیدیوں نے جمع کیا تھا نا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ اپنے خیموں میں پہنچے اور درہم و دینار نکالے، جو اتنا مال انہوں نے اہل بیت والوں سے لوٹا تھا، راستے میں لوگوں سے جو حاصل کیا تھا، اس گرجا گھر والے راہب سے بھی حاصل کیا، اب جب اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے، بانٹنے کے لیے تھیلے کھولے، اللہ اکبر، تو وہ سب درہم و دینار جو ہے وہ ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، یعنی پتھر بن چکے تھے، وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر انور کے بارے میں بہت ساری روایت ہے کہ وہ مدفون کہاں ہوا۔ ایک روایت یہ کہ اہل بیت اطہار کے لوگوں نے پھر کربلا آ کر امام حسین کے جہاں تن اقدس دفن ہے وہیں سر انور دفنا دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقیع میں اسے دفنایا گیا۔ بہرحال مختلف اس کی روایتیں ملتی ہیں، اور دنیا میں کئی جگہوں پر امام حسین کے سر انور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں دفن ہے۔ تو اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کئی سر تھے، اہل بیت اطہار کے قافلے کے سروں کو ان ظالموں نے تن سے جدا کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سر انور جو ہیں کہیں کہیں دفن ہو اور سب کی نسبت امام حسین کی طرف کر دی گئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اہل بیت اطہار کی خدمت کس طرح کام آتی ہے، علامہ ابن حجر حیتمی مکی روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں انہوں نے زیارت کی اور پیارے آقا ان پر لطف و کرم فرما رہے تھے۔ صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ رات خواب دیکھا اور نبی پاک رات خواب میں بہت لطف و کرم فرما رہے تھے۔ تو حضرت حسن بصری نے بڑا پیارا سوال کیا کہ کیا تم نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں حضور،
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو خزانہ یزید میں نے پایا، وہاں وہ جلوہ فرما تھا، تو میں نے اس کو 5 کپڑوں کا کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اس کو دفن کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا آپ کا یہی عمل رضائے محبوب رب لم یزل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبب ہوا ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تم سے راضی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آل رسول کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ بہرحال ہم آج امام حسین اور کربلا والوں کی تو کوئی خدمت نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک کی آل تو آج بھی موجود ہے نا۔ آج تو ہم سید زادوں کی اس نسبت سے خدمت کر سکتے ہیں، کربلا والوں کی نیاز کرنی ہے، کربلا والوں کی یاد میں کچھ آپ نے خرچ کرنا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سید زادگان پر ہی خرچ کر دیا جائے، آل رسول کی ہی کوئی خدمت کر دی جائے، ان کے گھر میں کچھ اچھی چیزیں پہنچا دی جائیں، تو کیا معلوم یہی نبی پاک کی رضا کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ بس یہ ساری بات محبت کی ہے، جس سے محبت ہونا اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا سچا عاشق رسول بنا دے کہ نبی پاک کے شہر سے محبت ہو جائے، آقا کی نسبت والی چیزوں سے محبت ہو جائے، نبی پاک کی آل سے محبت ہو جائے، اور اللہ ایسا عاشق بنا دے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی مزے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے ہو جائیں گے۔ جس ظالم نے سب سے بڑا، جس کو مجرم کہا جاتا ہے اس پورے ایونٹ کا، تو یزید کے ساتھ یہ ہوا کہ یزید 39 ایئر کی ایج میں، یعنی اس کو بہت زیادہ زندگی بھی نہ ملی، 39 ایئرز کی ایج میں وہ ملک کے حمص کے علاقے میں مارا گیا، اور اس کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے یزید کو ویرانے میں لے گئی، اور اب اس نے یزید کو خنجر کے وار کر کے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک تو اس کی لاش چیل کوے کھاتے رہے۔ بالآخر جب ڈھونڈتے ہوئے اس کے جو ساتھی تھے پہنچے تو گڑھا کھود کر، کیونکہ لاش سڑ چکی تھی، وہیں اسے داب دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جس تخت کے لیے، جس سلطنت کے لیے، جس دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کو تو کوئی موقع ہی نہ ملا نا، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، جس کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، یہ جو مارکا ہے نا، یہ جو جس کو لڑائی کہتے ہیں، بیسیکلی تو یہ لڑائی نہیں تھی۔ امام حسین لڑنے کب گئے تھے؟ وہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، انہیں تو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا تھا، یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا، اور ان ظالموں نے بلا کر یہ حال کیا۔ لیکن اگر عادات کو دیکھیں تو امام حسین کے خاندان میں سے تو ایک قافلے میں سے تو ایک ہی مرد واپس گیا نا، حضرت امام زین العابدین واپس گئے، یزیدی تو ہزاروں واپس گئے۔ مگر آج دنیا میں کون ہے جو یزید کا نام لینا پسند کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں یزید کا چاہنے والا ہوں، میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، اس لشکر کی اولاد میں سے ہوں معاذ اللہ جس نے امام حسین کا مقابلہ کیا، نو بڈی از دیئر، ہزاروں لوگ واپس گئے، ایک نام لینے والا نہیں ہے۔ امام حسین کے اس لشکر سے ایک واپس گیا، مگر آپ کو دنیا بھر میں حسنی حسینی سید نظر آتے ہیں، ان کا نام کہاں نہیں ہے۔ کیسا نام روشن اللہ نے کیا، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ کاش یہ قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم بھی اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگ جائیں، اپنا وقت دیں، وقت پڑے تو جان دیں، مال خرچ کریں، یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اس میں ایسی عزتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ کربلا کے میدان کا جو رزلٹ ہے نا، کربلا کے بعد کے واقعات جو آج ہمارا ٹاپک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کیا چیز کامیابی تھی۔ صرف جس کو کہتے ہیں نا اپیرنٹلی، ظاہری طور پر جیت لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ ابن زیاد کا کیا ہوا؟ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم جو کوفہ کا گورنر تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔
نیرنگی یہ دنیا دیکھیے، دنیا کے رنگ دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں یہ دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس بعد within 6 years وہی دریائے فرات تھا، وہی 10 محرم الحرام تھا۔ وہ 61 سے ہجری تھا، یہ 67 سے ہجری تھا۔ اس ابن زیاد کو انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا، لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ ذرا غور کیجئے، دارالامارات جو گورنر ہاؤس تھا وہ کوفہ کو اس میں آراستہ کیا گیا، ابن زیاد کا سر وہاں پر رکھا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں 6 سال پہلے امام علی مقام امام حسین کا سر انور تشریف لایا تھا، مگر جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کا سر وہاں رکھا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس بدنصیب پر کوئی رونے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے رکھا گیا تو ان کے پاس اچانک غل پڑ گیا، آیا لوگوں نے دیکھا کیا آیا تو دیکھا کہ سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ایک سانپ آیا جو ابن زیاد کے نتھروں میں گھس گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، پھر غائب ہوا، پھر آیا۔ یعنی ابھی تو دنیا میں اس کے سروں میں سانپ گھوم رہا ہے، قبر میں نہ جانے اس کا کیا حال ہو رہا۔ بہرحال ابن سعد ہو، ابن زیاد ہو، شمر، قیس بن ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ ظلم میں شریک تھے، ان کو طرح طرح کی عقوبتوں سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئی۔ کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ کب تلک تم حکومت پر اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ لالچ کا انجام بہت برا ہے۔ نبی پاک کا یہ فرمان سن لیجیے، جو لوگ مال کی لالچ میں کہتے حرام کماؤ، حلال کماؤ، کچھ بھی کرو جناب، پیسے چاہیے، ظلم ہوتا ہو تو ہو جائے، کسی کا مال دبانا ہو تو دبا لو، دنیا میں بس عیش و عشرت اور اقتدار چاہیے۔ اے ظالموں سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ مال اور مرتبہ، اس کا جو لالچ ہوس ہے، دین برباد کر کے رکھ دیتی۔ اللہ پاک ان لالچوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اب مختار ثقفی کا کیا ہوا؟ ذرا سوچئے، بظاہر تو اس نے بڑا کام کیا، لیکن پھر اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ بھی ایمان سے باہر ہو گیا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اتنا بڑا کام کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اس نے قتل کروایا، تو یاد رکھیے حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی کسی فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اور یہ ایسے برے انجام تو ہم نے بڑوں کے بارے میں سنے ہیں۔ بلم بن باورا وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ شیطان کی مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے دی، تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے جن کا نام تھا، کام تھا، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر سے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے۔ کبھی اپنے نمازیں، کبھی اپنے روزے، کبھی اپنی حج پر میں نے اور آپ نے یہ اطمینان نہیں رکھنا کہ جناب اب تو میرا کام بن گیا، میں تو جنتی۔ ہر وقت ڈرتے رہیے۔ یاد رکھیے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے خاتمے کی، اچھے خاتمے کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنے دل پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ان ظالموں کے انجام کو سن کر مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ایمان سلامت رکھیو،
اور نبی پاک کے عاشقوں میں رکھی ہو، آقا کی آل کے غلاموں میں رکھی ہو، پنجتن کی غلامی ملے، صحابہ کرام سے سچی محبت ملے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں سے دور رہنا ہے، کس ماحول سے دور رہنا ہے. ہمیں اس ماحول کے قریب آنا ہے جو اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہے، جو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیتا ہے، جو نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کا درس دیتا ہے.